الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، آج ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے اللہ کے احسانات، اور وہ آیت نمبر 6 ہے۔ تو ذرا تسلسل قائم رکھنے کے لیے اوپر سے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جی سر، جی، جی سر، سر والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، نہ ہی تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ بیزار ہوا یا ناراض ہوا۔ کیا کیا تھا ہم نے؟ ناراض ناراض ہوا۔ نہ بھی وہ ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد میں تیرا کر لیتے ہیں، تیرے لیے بعد میں آنے والا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یقیناً ان قریب تیرا رب تجھے عطا فرمائے گا، فترضیٰ، تو راضی ہو جائے گا۔ یہ جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات۔ تو چیز سمجھنے کے لیے صرف یہ تھا نئے ساتھیوں کے لیے جو یہاں سے شروع کر رہے ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ جو تھا وہ رک گیا تھا۔ آپ کی جو ذہنی حالت تھی، یا جو لوگ حدیث پڑھی پچھلے نشست کے اندر، وہ یہ تھا کہ ام جمیل اس نے تو یہ کہہ دیا کہ تمہارے شیطان نعوذ باللہ جو تم پر وہی کرتا ہے، اس نے وہی روک دی ہے، اور آپ خود بھی پریشان تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تسلی دی۔ تو 5 تسلی کے جملے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائے۔ بلکہ یہ اگر یہ کہیں گے کہ والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، یہ بہت بڑی مطلب چیز تھی۔ ایک تو اس کے اندر یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ اکیلے اور چند ساتھی ایمان لائے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری جتنی بھی راضی ہونے والی خوشخبریاں ہیں، ان میں سے ایک خوشخبری اگر یہ تصور کر لیں کہ فتح مکہ کی بھی تھی، جی، جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی دنیا کی چیزوں میں سے، تو اس وقت بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ چیز ہو سکتی ہے۔ جب ان کو نکال بھی دیا جائے گا، پھر دوبارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، پھر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر، جیسا کل ہم نے کہا تھا پچھلی نشست کے اندر، کہ شبہ الجزیرہ جتنا بھی تھا اس وقت وہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت کہیں گے جو پھیل گئی اللہ کے حکم سے، اور وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ 3 انعامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ یہ خصوصاً یہاں وہ بتا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگلی جو صورت آ رہی ہے وہ علم نشرح الشرح اس کا نام ہے۔ 3 انعامات وہاں ہوں گے، بلکہ احسانات ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور ہماری محبت، وہ سارا ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ بھئی ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت تھی، تو اللہ تعالیٰ ان احسانات کو، ان نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے، جس میں سے 3 نعمتیں یہاں ہیں۔ اب وہ بھی پڑھنی ہے، اور پھر ساتھ کچھ الفاظ ایسے ہیں
جیسے دولم آ رہا ہے، عائلن آ رہا ہے، تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کے معنی، جی جی عائلہ، عائلن، تو اس کے معنی جو ہے یہ کس طریقے سے یہاں فٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں جی۔ اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد محترم کو کیا ہوا؟ پہلے ہی وفات پا چکے تھے، چلے گئے، پہلے ہی رحلت فرما گئے۔ وفات پا گئے، بالکل ٹھیک ہوا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آ گئے تو والدہ جو حضرت آمنہ ہیں ان کا کس عمر میں ہوا انتقال؟ 6 برس کی عمر میں۔ 6 سال کی عمر جب جی حضور جی، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 رسول برس پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیال مطلب گئے ہوئے تھے، تو وہاں انتقال مطلب ہو گیا راستے میں۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو کچھ لوگوں کے ساتھ دفنا دیا، وہ بھی بڑی چیز ہے۔ تو یہ ہے کہ یتیم پیدا ہونا، 6 برس کی عمر کے اندر والدہ کا چلا جانا، اور دادا سے حضرت عبد المطلب، پھر دادا کو بھی بڑا پیار ہوتا ہے، یتیم بھی ہو سارا کچھ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دادا کو بھی کس عمر میں اٹھا لیا؟ 8 سال کی عمر میں۔ 8 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گئے۔ اور پھر اگر دیکھیں گے تو حضرت ابو طالب، وہ پھر یہ ہے کہ ان کے پاس رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ بھی دے دی، لیکن ذرا تصور کریں کہ جو وقت تھا، وہ ساری سیرت مطہرہ پڑھیں گے تو جو تکالیف میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں بطور یتیم کے، وہ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ چیزیں اتاری ہیں اور ان کو بتایا کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ اس یتیم بچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ کیوں جی؟ بالکل صحیح، سب سے بڑی نعمت جی سر، پوری دنیا تھی، دنیا میں سے یہ یتیم بچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے منتخب کر لیا، لیکن بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یہ کہ اب اس وحی کی وجہ سے تو پریشان نہ ہو، عالم یجد کا یتیما فآوا، کیا تجھے یتیم یجد کا کہ اس نے تجھے یتیم نہیں پایا، فآوا تو اس نے ٹھکانہ دیا، جی جی اس نے جگہ دی، ورنہ یتیم کو مطلب یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک کرم۔ پھر جس طریقے سے حضرت ابو طالب انہوں نے پالا، وہ اگر واقعہ آپ نے ذہن میں رکھیں کہ بھئی وہ ایمان بے شک نہیں لائے، لیکن جو ایک تعلق تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ تو یہ تھا کہ کفار مکہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی کچھ لین دین کر لیں، نرم رویہ اختیار کر لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ بڑی مشکل بات ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب عبد المطلب نے ان کا پیغام پہنچایا، اور آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میرے دائیں ہاتھ پر اگر سورج بھی رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے سے نہیں رکوں گا۔ کیوں جی؟ جی سر، اور پھر جو حضرت ابو طالب ہیں ان کا جو جواب تھا وہ محبت کا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک محبت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے بھتیجے، تمہارا جو جی چاہتا ہے کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا نا جی۔ جی سر، تو یہ پہلا احسان۔ دوسری چیز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک یہ ان
مشرکین اور ان کفار کے ساتھ ہی رہے ہیں، اور جو تاریخ بتاتی ہے یا جو احادیث بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ آخری نبی تو وہ ان کی تو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے حفاظت کی۔ لیکن یہ جو الفاظ ابھی آ رہے ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لہذا ہم نے ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ وَوَجَدَكَ، وَوَجَدَ کا مطلب ہے اوا، اور وجدہ اس نے پایا، کا تجھے، ضالم۔ اب اس کو سنے ذرا، دوال کے بہت سارے معنی ہیں، ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ دوال کا مطلب ہوگا گمراہ، ایسا ہے، اور اس کے معنی ہے راستہ نہ جاننے والا، اس کے معنی ہے غافل، دوال کے ہی۔ اسی لفظ کے معنی اگر عربی لفظ کو کہیں گے تو دل الماء فی اللبن، وہ جو دودھ کے اندر پانی ڈالتے ہیں اس کے لیے جو ملاوٹ کے لیے آتا ہے کہ وہ دل الماء فی اللبن، وہ دل وہاں بھی آتا ہے گھل مل جانا، محبت کے اندر اندھے ہو جانے کے لیے بھی دل لفظ آتا ہے۔ اب ہم نے ان میں سے انتخاب کرنا ہے کہ کون سا لفظ یہاں مناسب ہے۔ اس کے لیے ہے کہ یہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوال اپنے لیے استعمال کیا ہے، کیوں جی؟ جی ساتھی بول نہیں رہے۔ جی سر، جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کیا۔ میں نے آپ کے لیے یہ یہاں لکھا تھا، اب تھوڑی دیر کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے کہ میں یہاں چلیں میں ابھی تلاش کرتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، میں لکھ، ہاں جی، وہ ہے جی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی بتایا وہاں، لا یدل ربی ولا ینسا۔ اب کیا کریں گے؟ میرا رب کیا کریں گے؟ گمراہ نہیں ہوتا جی، غافل نہیں ہوتا، یہ کیا تھا ترجمہ ہم نے، نہ میرا رب غافل ہوتا ہے، ولا ینسا، اور نہ وہ بولتا ہے، نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ نے ہی لفظ دوال یا دلو کا لفظ استعمال کیا ہے یا نہیں کیا؟ جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دوال یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی عزت اور احترام کے اندر کمی والا ہے، نہیں، اس کے معنی عربی کے اندر بہت سارے ہیں، ہم نے ان میں سے وہ لینا ہے کہ جو قرآن مجید بتاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ ہود کی آیت نمبر نہ سورہ شورا کی آیت نمبر 52 ہے، اور یہ جو ابھی ہم پڑھیں گے آیت میں پڑھنے لگا ہوں، آیت نمبر 52، میرا خیال ہے 53 آیات ہیں اور آخر سے پہلی آیت ہے یہ، اور وہ یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اوحینا وحی کی، روحن کا ترجمہ، یہ روح میں اس کو بتایا تھا کہ روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے پیدا کیا وہ بھی روح ہے، اور جو ہدایت ہے وہی جو اوپر سے اللہ تعالیٰ نے بھیجی اس کو بھی روح کہتے ہیں۔ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جی، وہ بھی روح ہیں۔ تو اس جگہ پہ وحی کہی، روحن کا مطلب یہ ہے وحی، کہ ہم نے تیری طرف وحی نازل فرمائی، من امرنا، اپنے حکم سے، اور آگے پہ گیا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، کہ پچھلے 40 سالوں کے اندر جب تو دنیا مدینہ والوں کے پاس، مکہ والوں کے اندر رہتا تھا،
تو تو کتاب کو بھی نہیں جانتا تھا، ولل ایمان، اور نہ ہی تو ایمان کو جانتا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جی، تو لہذا الفاظ استعمال کرتے ہوئے اب ان کا تو ترجمہ ہم کریں گے اسی طریقے سے۔ اس جگہ پہ ضالن کا ہم ترجمہ کریں گے نا واقف راہ، راہ نہ جاننے والا، جو راہ سے واقف نہ ہو۔ اب راہ کیا چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب یہ حفاظت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، لیکن جو بحثیت ایک معاشرے کے فرد کے جز کے، وہ تو یہی تھا کہ وہ رسالت نہیں تھی آپ کے پاس، ایسا ہے؟ نہیں، پہلے نہیں تھی۔ نہیں تھی، 40 سال تک نہیں تھی، تو لہذا کتاب کو کیسے جاننا تھا؟ ایمان بدلے پہ پتہ نہیں تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی شرک کی طرف یا کسی ایسی چیز کی طرف نہیں جانے دیا۔ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہم محبت کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کریں گے اپنے منہ سے۔ ضالن کا ترجمہ اب ہم کر رہے ہیں نا واقف راہ، راہ نہ جاننے والا۔ یہ کر رہے ہیں جی؟ جی ٹھیک، جی سر، جی۔ تو ووجدک ضالم، تو اس نے تجھے، آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ نا واقف راہ نا پایا، واقف راہ نہ واقف راہ پایا۔ دوسرا ترجمہ، راہ نہ جاننے والا پایا۔ جی، راہ جی، نہ راہ جاننے نہ جاننے والا والا پایا۔ پایا، تیسرا ترجمہ غافل، جو اوپر ہم نے کیا تھا وہ، تو ہم نا واقف راہ کر لیں۔ جی جی ٹھیک ہے، مشکل تو نہیں ہوگا کہ پتہ چلے کہ بھئی اردو کی آگے پھر اردو کر رہے ہیں ترجمہ، جی پتہ نہیں چلا نا واقف راہ، کہ جو راہ سے واقف نہ ہو وہ ہوتا ہے نا واقف راہ۔ تو اس اللہ نے تجھے نا واقف راہ پایا، فہدا، آپ ترجمہ کریں۔ تو اس نے اس نے تمہاری راہ رہنمائی دکھائی، دکھایا۔ ہاں، تو اس نے تمہاری راہنمائی کی، اس نے تجھے راستہ، تو اس نے راستہ دکھایا۔ یہ دوسری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت، کیوں جی لگ رہی ہے نا نعمت بہت بڑی؟ جی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نعمت سے نوازے۔ آمین۔ تیسری نعمت جی، اب عائلن آ رہا ہے۔ اب یہ پڑھنے سے پہلے ہم سورہ النور کے اندر آیت نمبر 28 کے اندر یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، بجائے اس کے کہ بھئی ہم اس کا ویسے ہی ترجمہ کریں، تو ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ وہاں پڑھا تھا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عِيلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یاد ہے اس کا معنی؟ جی سر، عیلہ، جی، جی عیلہ کہتے ہیں فقر کو۔ اعلی، اعلی کا مطلب ہے وہ تنگ دست ہوا، وہ فقیر ہوا، وہ بغیر مال کے ہوا، یہ اعلی ہے۔ یعیلو اس سے مضارع ہے، اور عیلن، عیلتن مفلسی، فقر، جی یہ اس کو کہتے ہیں تنگ دستی، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، تو اس اللہ نے تجھے تنگ دست پایا۔ یہ کریں جی؟ جی بالکل ٹھیک، جی سر، فَأَغْنَا، تو اس نے غنی کر دیا۔ جی، جی اب مجھے بتائیے کہ جب والد محترم کی طرف سے میراث کے اندر جو چیزیں ملیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کیا تھیں؟ ایک اونٹنی تھی اور ایک کنیز تھی جس کا نام تھا ام ایمن، کیوں جی؟ جی جی بس یہ دو چیزیں میراث میں ملیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اس وقت یتیم تھے، والدہ فوت ہو گئیں، دو چیزیں رہ گئیں، وہ ممکن ہے اب اونٹنی کا ذکر ہے، ممکن ہے القصوہ رسول پاک کی اونٹنی کا نام ہے، یہ وہی ہو یا کوئی اور ہو یہ نہیں پتا، لیکن ام ایمن کنیز یہ دو چیزیں ورثے میں ملی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غنی کیسے کر دیا یہ آپ کو پتا ہے کہ کیسا غنی کیا، کہ جب بڑے ہوئے ہیں 25 سال ان کی عمر تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نکاح ہو گیا کن سے؟ حضرت خدیجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ جی میرے ساتھ ذرا نا وہ اچھا رہے گا، وہ باتیں کرتے رہیں گے، ورنہ لوگ جو سننے والے ہیں وہ کہیں گے کہ شاید میں ویسے ہی بتا رہا ہوں۔ کن کے ساتھ ہوا تھا جی؟ حضرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ تعالی عنہا کے ساتھ۔ ہاں، اور حضرت خدیجہ کیسر بھائی بتائیں گے کہ ان کا جو سٹیٹس تھا غنا کے لحاظ سے مکہ میں، وہ سیرت میں ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے کہ وہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی۔ ہاں، سب سے مالدار خاتون۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی حالت اس معیار پر اس وقت بھی تھی جب وہ رسول نہیں تھے، تو پورے کے پورے جتنے بھی بزنس مین تھے یا بزنس کرنے کے لیے جاتے تھے، تو اس میں سے جو انتخاب ہوا وہ والدہ محترمہ کہیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی ام المومنین ہیں، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ تو اور پھر یہ اتنا ہی نہیں کیا، جب اس کے بعد جب واپس آئے، واپس آ کے نکاح کے لیے بھی ان کی طرف سے پیغام آیا، جی آپ نے قبول کر لیا۔ اور پھر جو چیز تھی کہ آپ کی جتنی دولت تھی، آپ نے جب 40 سال کے جب رسالت آئی ہے رسول پاک کی، تو دولت پوری کی پوری کس کے حوالے کر دی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اب کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں سے یہ اللہ کا کرم ہو گیا، فاغنا غنی کر دیا۔ یہ تو اس وقت تھا کہ اب اللہ کا کام کرنا ہے، تو کس طریقے سے کیا، الحمدللہ۔ دوسرا یہ اگر دیکھیں گے تو جتنے بھی جو مال غنیمت آتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فیصلہ کر کے 5واں حصہ اپنے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا۔ کیوں جی؟ جی جی ایسے جی سر۔ پھر جو خراج آتا تھا وہ بھی آتا تھا، تو وہ بھی ملتا تھا۔ لیکن مزے کی بات جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے بھائیو کہ یہ ساری کی ساری چیزیں سن کے تو ایک عجیب سا لگتا ہے کہ اتنا غنی، کیوں جی؟ ذہن میں آتا ہے نا یہ۔ جی ایسے اب مزے کی بات جو کیا ہے، وہ جو آنکھوں میں آنسو لانے والی بات وہ یہ ہے کہ احساس اتنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری عمر میں ایک دفعہ بھی زکوٰۃ کے قابل نہیں ہوئے۔ کیوں جی؟ جی ایسے کہ 52 تولے چاندہ اپنے پاس ہو، یا سونا اپنے پاس ہو، یا اتنی دولت ہو، اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہو۔ جی بتائیے جی، یہ ہے وہ چیز جو ہمیں یہاں دیکھنی ہے، ترجمہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی مطلب چیز یہ ہوتی ہے کہ بھی ایک بندہ، اب الفاظ میرے لیے چیز چاہتا ہے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، بندہ جس کو ضرورت ہو مال کی بہت زیادہ اور اس کو مل جائے، تو سب سے پہلے تو اپنی حاجتیں پوری کرتا ہے نا، کیوں جی؟ جی ایسے اپنی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دوسرے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی حاجتیں کیا ہیں، ان کو پہلے پورا کیا، اور بتا رہے ہیں کہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے اندر اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہو کہ آپ زکوٰۃ بھی دے پائیں۔ جی لیکن اللہ کا کرم یہ ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو اس نے تجھے تنگ دست پایا، فَأَغْنَىٰ،
تو اس نے غنی کر دیا. غنی کر دیا. کیوں جی؟ جی اللہ رسول کی جو الہیت ہے، الوہیت کہیں گے یا کیا کہیں گے اس کو، اللہ کا اللہ ہونا، اس کا بھی مزہ آیا یا نہیں آیا؟ بے شک. لیکن عاجزی کے ساتھ کہ میرا اللہ میرا ہے، یہ نہیں چھوڑتا، یتیم کو بھی اتنا رتبہ دے دیتا ہے. اگر ناواقف راہ ہے تو اللہ سے مانگیں تو وہ ہدایت پوری دیتا ہے. تنگ دستی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالی لحاظ سے کسی بھی بندے سے کم نہیں تھے غنا میں، لیکن چنا کس کو؟ فقر کو. کیوں جی؟ چن کے جی سر. فقر کو لیا. اور پھر حدیث میں، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں مفہوم بتا دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ چیزیں سننے والی اس وجہ سے ہے کہ ہمیں وَلَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. کیوں جی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالی مجھے مسکین رکھنا، مسکین مارنا. کیوں جی؟ مفہوم اس کا جو ہے بتاؤ. اب یہ وجہ اس کے پیچھے کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک مالدار آدمی ہوتا ہے، اس سے سوال و جواب بہت سارے ہوں گے، اور ایک غریب ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لیے راہ ہدایت، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ہاں الحمدللہ ان کے گناہ پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں، لیکن حدیث ہمارے لیے ہے کہ ہم غریب اور یا مسکین کو اس حالت کے اندر ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا سا وقفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ابتلا اگر ڈال دیا ہوا ہے تو اس وقت صبر سے اس کے اوپر پردہ ڈال دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی لے لیں. چلیں جی، اب اس کی طرف جاتے ہیں کہ یہ 3 کلمات جو عنایات اللہ تعالیٰ کی دی. علم یجید کا یتیما، اخفا کر لیتے ہیں جی، ترجمہ کریں. کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ یتیم نہیں پایا. کیا پہلی آیت کے اندر ہے، کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ فآبا، تو اس نے تجھے ٹھکانہ دیا. تو اس نے ٹھکانہ دیا. جی، تجھے بے شک نہ بھی کریں جی جی تو ٹھیک. تجھے یتیم پایا تو اس نے ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور اس نے تجھے ناواقف راہ پایا. اور اس نے تجھے ناواقف راہ پایا. فہدا، تو اس نے راستہ دکھایا. اس نے راستہ تو دکھایا. اس نے راہ دکھا دی، اس نے راستہ دکھایا. ٹھیک ہے جی، راہ دکھا دی جی، اس نے راستہ دکھایا، ٹھیک ہے. اس نے ہدایت دی، یہ بھی معنی ہیں، لیکن وہ ناواقف راہ کر رہے ہیں تو فہدا کا ترجمہ یہی ہے کہ راستہ دکھایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا، ترجمہ کرے. اور اس نے تجھے تنگ دست پایا. اور اس نے تجھے تنگ دست پایا. فَأَغْنَا، اس نے غنی کر دیا. تو اس نے غنی کر دیا. جی پروفیسر صاحب پلیز. علم یجد کا یتیمن، تو کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا؟ فآوا، تو ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے بے خبر پایا. فہدا، تو رہنمائی کی. ووجدک عائلا، فہدا کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، اس کو جی تو اس نے ہدایت دی، یعنی اس نے رہنمائی کی. ووجدک عائلا، تو اس نے عائلا یعنی محتاج پایا یا تنگ دست پایا. جی تنگ دست. تو اور اس نے تجھے تنگ دست تو پایا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ دست پایا.
فاغنا تو غنی کر دیا. وہ اصل میں ٹیکسٹ میرے سامنے نہیں ہے تو میں صرف زبانی اظہار کر رہا ہوں. نہیں وہ اچھا ٹھیک ہے، تو مجھے بتا دیے فاغنا تو اس نے غنی کر دیا. اچھا یہاں جو صورتحال ہے نا وہ یہ ترجمہ پڑھتے ہوئے وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے ترجمہ کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ محبت کی وجہ سے، ٹھیک ہے. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر میرا خیال ہے وہ معنی نہیں آتے اگر تجھے نہ کہیں. میں اس کا دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. علم یجد کا یتیمم فآوا تو کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا تو اس نے ٹھکانہ دے دیا. ووجدک ضالا فہدا اور اس نے تجھے، اس اللہ نے تجھے ناواقف راہ پایا تو راہ دکھا دی یا تو راستہ دکھا دیا. ووجدک عائلا فاغنا تو اس اللہ نے تجھے تنگ دست پایا تو اس نے غنی کر دیا. اب کیا کرو جی؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 احکام وہ عنایات تھے، اب 3 ہی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. کیوں جی؟ حکم، پہلا حکم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. ترجمہ کیا ہے جی؟ فَأَمَّا تو رہا الیتیم، یتیم تو رہا، یہ ہمارا اپنا طریقہ ہے جی جو وضع کر رہے ہیں اما کو کرتے ہیں. تو رہا یتیم فلا تقہر تو اس پر سختی نہ کر، قہر نہ کر. جی قہر میرے کہ کسی بندے کو کمزور پا کر اس کو دبانا، اس کے اوپر جو بھی دبا کے مطلب ہر طریقے کا دباؤ ہے، یہ جب ہوگا تو اس کو لفظ قہر سے مخاطب کریں گے. جی تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ اب اخلاقیات کا ہے وہ جواب احسان. تو رہا یتیم تو اس پر سختی نہ کر. یہ ترجمہ کر لیں جی تقہر. جی ٹھیک. جی سر. ہاں تو اس پر سختی نہ کر. اب یتیم کی دستگیری کرنا. اچھا میں ایک آیت درمیان میں سے ضرور کروں گا، یہ اس کی طرف تھوڑا سا آ جائے گا، وقت ہمارے پاس 6 منٹ ہیں. سورہ توبہ کی نا وہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی عیلتن. جی سنائی ہے، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. اور چیزیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ میں نے آپ کے لیے لکھی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور راعی جو وام الیتیم، وہ جو پچھلی چیزیں تھیں وہ کیا تھیں؟ بخاری شریف کے اندر 2262 آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعل غنم. اللہ نے کسی نبی کو بھی دنیا میں نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں چرائیں. تو اس کے ایک تو بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں ایسا کوئی نبی نہیں. تو فقال اصحابہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ سے پوچھا وانتا اور تو. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بچپن پتا تھا. فقال نعم ہاں میں بھی. کنت ارعاها على قراریط لأہل مکہ کہ میں بھی چند قراتیت اس وقت کی درہم یا دینار یا چند دیناروں، چند درہموں یا چند کرتوں کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. جی یہ تھا وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن یہ بھی ایک احسان تھا کہ اس کے اندر جو مفسرین لکھتے ہیں، ایک تو پتہ چل جاتا ہے کہ انتظام کس طریقے سے کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ نرم دلی پیدا ہوتی ہے یہ سارا کرنے سے. اور اللہ تعالیٰ کے دوسری حدیث بھی ہے کہ وہ جو غنی تھا نا، غنی والا،
اس کے لیے حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ الغناء غنی النفس، غنی وہ نہیں کہ جس کے پاس مال ہو، بلکہ یہ ہے کہ لیس الغناء ان کثرت العرض، سامان زیادہ ہو تو یہ غنا نہیں ہے، ولیکن الغناء غنی النفس، غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہو۔ تو وہ جو میں نے آپ کو پوری کی پوری بتائی نا کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اپنی حالت اس نے نہیں چھوڑی کہ وہ زکوٰۃ بھی دیں، سارا مال لوگوں کو دے دیتے تھے، تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غنی تھا، اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ فقر کا کوئی خوف نہ ہو، تو جو بھی حالت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر خوش رہنا۔ تو اب ہم آ رہے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو رہا یتیم تو تو اس پر سختی نہ کر۔ آگے 10ویں آیت کیا ہے جی؟ وَأَمَّا السَّائِلَ، السائلہ، اب اسی وزن پہ ہی ترجمہ کرنا ہے۔ اور رہا مانگنے والا، رہا سوالی، کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ مانگنے والا، سوال کرنے والا کرنا ہے، یا سائل کرنا ہے؟ سوالی کو کیا سوال کرنا کرنے والا، جی، سوال رہا کرنا، سوال کرنے والا۔ اب یہ سوال کرنے والا ممکن ہے کوئی مال مانگ رہا ہو، سوال کرنے والا بے شک کوئی علمی طور پر بھی پوچھ رہا ہو، تو اس کے لیے کہا فلا تنہر، تنہر تو نہر کا مطلب یہ ہوتا ہے جھڑکنا، تو اس کو مت ڈانٹ۔ آگے پھر آ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رہی تیرے رب کی یقینی نعمت، یہ ترجمہ ہوگا جا گا نہیں کیوں جی؟ اور رہی تیرے رب تیرے کی رب، با کی وجہ سے یقینی نعمت، تو کیا کر؟ فحدث، فحدث تو اسے بیان کر، بیان حدیث سے تو اسے بیان کر۔ بیان کر۔ رات کو سوئیں، دن کو سوئیں، اپنے جتنے اعضاء ہیں اگر وہ ٹھیک ہیں تب بھی، نہیں ٹھیک تو تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھائیو ان نعمتوں کا ذکر، یہ تو اعضاء کی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے گھر دیا ہوا ہے، بچے دیے ہوئے ہیں، جتنی بھی نعمتیں، تو وہاں یہ ہے کہ اگر تم ان کو نعمتوں کو گنو گے تو ان تو گن نہیں سکتے، تو ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کرنا یہ اللہ کا حکم ہے رسول پاک کے لیے۔ رسول پاک ہمارے لیے اسوہ ہے، تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو اب میرے ساتھ پڑھیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ، جلدی میں، تو رہا تو رہا یتیم، یتیم، تو رہا یتیم فلا تقہر، تو اس پر سختی نہ کر، سختی نہ کر، تو اس پر سختی نہ کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، اور رہا رہا سوال سوال کرنے والا، رہا سوال کرنے والا فلا تنہر، تو اسے تو مت اسے ڈانٹ۔ مت ڈانٹ، تو اسے مت تو ڈانٹ۔ اسے مت ڈانٹ، مت جھڑک، تو ڈانٹ پر ہمارا ہو جھڑک، رہا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور رہی تیرے رب کی یقینی کی نعمت، یقینی اور نعمت، رہی اپنے رب کی نعمت یا تیرے رب کی یقینی نعمت، فحدث تو تو بیان اسے کر۔ اسے بیان بیان کر۔ کر۔ تو بیان کر۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اپنے کیسر بھائی دیکھیں آپ یہ تو پہنچ سکتے ہیں تو علم عالم یجد کا یہ یتیمن، کیا اس اللہ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یتیم نہ پایا؟ فآوا، تو اس نے ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالن، اور اس نے آپ کو نا واقف راہ پایا، فہدا، تو اس نے رہنمائی کی، ووجدک عائلن، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا، فاغنا، تو اس نے غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو رہا یتیم تو اسے اس پر سختی نہ کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہا سوال کرنے والا تو اسے مت ڈانٹ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور رہی تیرے رب کی یقینی نعمت، فَحَدِّثْ، تو اسے بیان کر۔ جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ وقت بھی ہو گیا ہے جی، بہت خوبصورت جناب